مشرق وسطی میں قیام امن کمیشن سفارتی سرگرمیاں تیز، ایران نے اہم پیغام امریکہ تک پہنچا دیا۔ جوہری معاملات اور آبنائے ہرمز پر ریڈ لائن واضح کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر معاہدہ کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایران کے جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بھی تجویز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقات کریں گے۔ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، امریکہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا، اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے، ہمارے پاس محفوظ اور مؤثر رابطہ لائنز موجود ہیں۔ ایران جانتا ہے معاہدے میں کیا ہونا چاہیے، بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد کا دورہ انتہائی مفید قرار، پاکستانی حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ دورہ اسلام آباد میں حکام نے ماضی کے واقعات اور ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ماسکو پہنچنے پر ایرانی میڈیا سے گفتگو۔ آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس آیا ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مسقط کے بعد اسلام آباد کا مختصر دورہ، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں۔ امن کے لیے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کیں، آبنائے ہرمز کے نئے ضابطے، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جارحیت پر بات کی۔ ایرانی پیغامات باضابطہ مذاکرات نہیں، موقف واضح کرنے کی کوشش قرار۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کا جائزہ اور خطے کی بدلتی صورتحال پر مشاورت تھا۔ ایران کی جیت، امریکہ کی ہار۔ امریکہ کے تباہال طیارے عبرت کا نشان بن گئے۔ ایران نے جنگ کے دوران تباہ ہونے والے امریکی طیاروں کا ملبہ ٹرکس پر لاد کر نمائش کے لیے پیش کر دیا۔ تباہ شدہ امریکی جہازوں پر ایرانی پرچم لہرا دیے گئے۔ ٹرالرز پر لگے بینرز پر سپریم لیڈرز کی تصاویر آویزاں۔ اسرائیل کی جانب سے بڑے حملے کی تیاری، لبنان کے جنوبی علاقوں میں شہریوں کو فوری انخلا کا حکم دے دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی بفر زون سے باہر متعدد قصبوں کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ بڑی تعداد میں لبنانی شہری شمال کی جانب نقل مکانی پر مجبور۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی کارروائیاں جاری۔ صہیونی حملوں میں گزشتہ ایک روز کے دوران کم از کم 14 افراد شہید۔ ٹرمپ پر حملہ کیسے ہو گیا، دنیا حیران۔ عالمی میڈیا نے سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ بی بی سی نے سوال کیا کہ ایک مسلح شخص سخت نگرانی کے باوجود صدر کے اتنا قریب کیسے پہنچ گیا۔ روسی میڈیا نے اسے ممکنہ قاتلانہ یا توجہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ جرمن میڈیا نے بھی حفاظتی حصار ٹوٹنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، ریکارڈ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.22 فی بیرل اضافہ، قیمت $107.55 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل بھی $2.02 اضافے سے $96.42 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان کی قیادت قابل احترام، ٹرمپ نے ایک بار پھر تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں باصلاحیت اور قابل احترام شخصیات ہیں۔ دعویٰ کیا کہ دنیا بھر میں 8 ممکنہ جنگیں رکوائی جن میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی شامل تھی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے تباہ ہوئے۔ بروقت سفارتی مداخلت کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ گورنر جمیل احمد کی زیر صدارت اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس، نئی شرح سود کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت شرح سود 10.5% ہے۔ اجلاس کے دوران مہنگائی، تیل کی قیمتوں سے متعلق پالیسی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کے کیمپس کو مسمار کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خود آپریشن کی نگرانی کی، کہا کہ اسلام آباد میں بلا تفریق تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا بے لگام، تعلیمی نظام کو شدید نقصان، بورڈ انتظامیہ سمیت دیگر ادارے نقل کی روک تھام میں ناکام۔ امتحانات محض رسم بن گئے۔ نویں جماعت ریاضی کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل ہی وائرل ہو گیا۔ ایف آئی اے اور سائبر کرائم بھی صرف باتوں کی حد تک محدود۔ کراچی میں شدید گرمی، سورج آگ برسانے لگا۔ پارہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، 37 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔
शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक आइंदा चंद रोज शहर का मौसम निस्बतन गर्म रहने की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज शाम आंधी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी बरकरार रहेगी। बैरून मुल्क तालीम का शौक हवालात ले गया। कोयटा में खाला ने अपने ही 4 साला भांजे को अगवा करके $60,000 तावान तलब कर लिया। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ने बच्चे को बाजियाब करवा लिया। अगवाकार खाला गिरफ्तार। मुलजिमा मेडिकल की तालिबा मुजल्फा डॉक्टर बनने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती थी। वालिदैन ने मुआवनत का इनकार किया था, जबकि डॉक्टर बनने का मकसद हासिल करने के लिए अपनी कज़न के 4 साला बेटे को अगवा करके तावान तलब करने का मंसूबा बनाया। कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम गुलाम कादिर गैर कानूनी असला खरीदो फरोख्त में भी मुलव्विस निकला। मुल्जिमान का डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों का एतराफ। यूनिवर्सिटी रोड से मुतासिर होने वाले शहरियों से माजरत ख्वाह हूँ। कोशिश करेंगे कि कराची के शहरियों को होने वाली तकालीफ का इजाला करें। मैंने जिम्मेदारी ले ली है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़ेर तामीर रेड लाइन BRT के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि FWO के शुक्रगुजार हैं। BRT रेड लाइन लॉट 2 के मेन कॉरिडोर को दोबारा टेंडर करेंगे। उम्मीद है 2 से 3 महीने में मिक्स ट्रैफिक लेन का काम मुकम्मल होगा। अवाम कॉन्ट्रैक्टर को नहीं, सिंध हुकूमत को जानते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 रावलपिंडीज को शर्मनाक शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन की टीम प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गई। दफाई चैंपियन कलंदर्स आउट। रावलपिंडीज 245 रन हदफ के ताकुब में 136 रन पर ढेर। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान को 4 विकेटों से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 192 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 193 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। PSL 11 राउंड मैचेस का इख्तिताम। प्ले ऑफ मरहले के लिए 4 टीमों का फैसला हो गया। PSL क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम के फाइनल का टिकट कटाएगी। दूसरी जानिब शायकीन प्ले ऑफ मरहले के मैच स्टेडियम में देखने के ख्वाहिशमंद वजीर आज़म से इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। PSL फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आज से आगाज। PCB के मुताबिक 28 अप्रैल से फिजिकल टिकट्स मुकर्रर करदा कोरियर सेंटर पर दस्तयाब होंगे। जनरल इंक्लूजर 1500 रुपये, फर्स्ट क्लास का टिकट 2000 रुपये मुकर्रर, प्रीमियम 4000, VIP 6000, VIP फॉर एंड का टिकट 8000 रुपये में दस्तयाब होगा। फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोयटा में फन गाला का इनेकाद। बच्चियों और खवातीन ने हाथ से तैयार करदा मसनूआत के स्टॉल्स लगाए। रंग बिरंगी ज्वेलरी और डेकोरेशन आइटम्स ने शुरा की तवज्जो हासिल कर ली। कैलीग्राफी, नील आर्ट और मोमबत्तियां स्टॉल्स की खास कशिश बन गईं।